چین زمین کی گہرائی میں جانے کے مشن پر ہے۔ دنیا بھر میں اربوں ڈالر زمین سے باہر خلا میں جانے پر خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن چین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ الٹا راستہ اختیار کرے گا اور زمین کی گہرائی میں اترے گا۔ مگر اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا واقعی ایک حقیقی دنیا کی دریافت ہے جو زمین کے بارے میں ہماری سمجھ کو اثر نو ترتیب دے گی، یا پھر وہ کسی قیمتی معدنی وسائل کی تلاش میں ہے؟ کیا زمین میں اتنی گہرائی تک کھدائی ممکن بھی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین وہاں کیا تلاش کرے گا؟ وہ کتنی گہرائی تک کھدائی کر سکیں گے، اور کیا اس سے کوئی آتش فشانی منظرنامہ بھی جنم لے سکتا ہے؟ جو کچھ بھی ہو، ماہرین ارضیات اس بارے میں پرجوش ہیں کہ اس سے زمین کے بارے میں نئی بصیرت حاصل ہو سکتی ہے۔ چین کے جنوبی مغرب میں واقع سیاچن بیسن میں اس کے بہترین انجینئرز 30,000 فٹ سے زیادہ گہرائی تک ایک سوراخ کھود رہے ہیں جو تقریباً 9,000 میٹر ہے۔ یہ دنیا کے کسی بھی سمندر سے زیادہ گہرا ہے اور یہاں تک کہ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی اونچا ہے۔ انہوں نے شمال مغربی چین کے تاریم بیسن میں ایک اور منصوبہ بھی شروع کیا ہے۔ یہ سوراخ اور بھی زیادہ گہرا ہوگا۔ وہ 36,000 فٹ یعنی تقریباً 11,000 میٹر کی گہرائی تک پہنچنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جو زمین کے قدر کا صرف 0.09% ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سوراخ انسانی تاریخ کا سب سے گہرے سوراخوں میں شمار ہوں گے۔ لیکن چین اتنی گہرائی میں کیوں کھدائی کر رہا ہے؟ چین کا مقصد دوہرا ہے۔ ایک طرف تو اس کا مقصد سائنسی دریافت ہے۔ تصور کریں کہ زمین کی پرت ایک تاریخی ٹائم لائن کی مانند ہے۔ ہر پرت ہماری زمین کی تشکیل کی کہانی کا ایک باب پیش کرتی ہے۔ ان پرتوں میں کھدائی کر کے ہم زمین کی تاریخ میں مزید گہرائی میں جا رہے ہیں اور اس باب در باب دریافت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہاں کمرشل دلچسپی بھی ہے، کیونکہ ان تہوں کے نیچے ممکنہ طور پر قیمتی توانائی کے ذخائر موجود ہیں۔ ان پوشیدہ خزانوں کو نکال کر چین اپنی بڑھوتری اور ترقی کے لیے ایک اہم توانائی کا ذریعہ حاصل کر سکتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 2021 میں اس ڈیپ ارتھ ایکسپلوریشن کا آغاز کیا اور اس کی اہمیت پر ملک کے بڑے سائنسدانوں کو زور دیا۔ اس زبردست کھدائی کا آخری مقصد اس مواد تک پہنچنا ہے جو 145 ملین سال سے زیادہ پرانا ہے۔ ان قدیم تہوں سے حاصل کردہ معلومات ارضیاتی تحقیقات کے لیے نہایت مفید ہو سکتی ہیں، جو زمین کے اندرونی ڈھانچے اور ارتقاء کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ منصوبہ نہ صرف سائنسی علم میں انقلاب لا سکتا ہے بلکہ ماحولیاتی خطرات کا جائزہ لینے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ ان گہری تہوں کا مطالعہ کر کے سائنسدانوں نے زلزلوں اور آتش فشانی سرگرمیوں جیسے ماحولیاتی خطرات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب یہ کھدائی مکمل ہو جائے گی تو ممکن ہے کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے گہری کھدائی کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ریکارڈ ابھی تک روس کے کولا اسپیٹ ڈیپ بور ہول کے پاس ہے، جو چین کے منصوبے سے تقریباً 40,000 فٹ یا 1 کلومیٹر زیادہ گہرا ہے۔ تفصیل سے بات کی جائے تو کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی 40,200 فٹ ہے یعنی تقریباً 12,300 میٹر، اور روسیوں کو اس گہرائی تک پہنچنے میں 2 دہائیوں تک کا ٹائم لگا ہے۔ چین کا زمین کی پرت میں کھدائی کا یہ انتہائی پرجوش منصوبہ شاید دنیا کی سب سے گہری کھدائی نہ بن سکے، لیکن یہ بہرحال ایک بہت بڑا تکنیکی کارنامہ ہوگا، خاص طور پر اس مدت کے پیش نظر جس میں چین اس کھدائی کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن اتنی حیرت انگیز گہرائی تک کھدائی کی مشکل کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا اور کولا سپر ڈیپ بور ہول پر ایک نظر ڈالنی ہوگی، جو اب تک کی سب سے گہری انسانی کھدائی ہے۔ اتنی بڑی گہرائی تک کھدائی کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ تصاویر پچنگا ضلع کے آرکائیوز سے ہیں، جہاں یہ غیر معمولی منصوبہ انجام پایا ہے۔ یہ منصوبہ مئی 1970 میں شروع ہوا اور 1994 تک جاری رہا۔ اتنی لمبی مدت کیوں؟ انہیں میکینیکلی خرابیوں اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے کل 5 الگ الگ بور ہولز کھودنے پڑے۔ تاہم ان آلات کی خرابیوں اور ناکامیوں کے باوجود کولا سپر ڈیپ بور ہول انتہائی فائدہ مند ثابت ہوا۔ جب انہوں نے گہرائی میں کھدائی کی تو سائنسدانوں کو کچھ غیر متوقع چیزیں ملی۔ انہیں ایسی گہرائیوں میں پانی اور ہائیڈروجن ملے جس کی توقع نہیں تھی۔ مزید یہ تقریباً 19,685 فٹ یعنی سطح سے 6,000 میٹر نیچے انہیں خود بینی پلنکٹن کے فوسلز ملے، اور روسی سائنسدانوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ پانی اس سے زیادہ گہرائیوں میں پہنچا ہوا تھا جتنا پہلے سوچا گیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ براعظموں کے نیچے بیسالٹ ملنے کے بجائے جیسا کہ توقع کی گئی تھی کہ سائنسدانوں کو آتش کی تہہ کے نیچے میٹافورک چٹان ملی ہے۔ یہ قسم کی چٹان جو گرمی اور دباؤ سے تبدیل ہوئی تھی۔ پلیٹ
टेक्टोनिक्स के तस्वुर के अहम सबूत थी, जो इस वक्त एक नस्बतन नई थ्योरी थी जब उन्होंने बोर होल की खुदाई शुरू की थी। ये दरियाफ्त इस बात को उजागर करती है कि ज़मीन की परत के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने में ऐसी खुदाइयाँ कितनी अहम हो सकती हैं। ताहम जब हम ज़मीन के पूरे पैमाने पर गौर करते हैं तो ये वाज़ेह होता है कि खुला बोर होल्स अपनी मुतासिर कुन गहराई के बावजूद ज़मीन की सतह को बमुश्किल ही छू पाया है। हम कभी ज़मीन की मज़ीद गहराई तक पहुँचते हैं, ख़ास तौर पर मेंटल तक, तो ये इम्कान है कि पुराने नज़रियात और तसव्वुरात को चैलेंज किया जाएगा और वो तब्दील हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब हम ज़मीन की मज़ीद गहराई में जाएंगे? अगर ड्रिल्स आखिरकार मेंटल तक पहुँच जाएं तो फिक्र ना करें, आपको सुराग से बाहर आतिशफशानी धमाके की तरह पिघले हुए चट्टानों का कोई बहाव नज़र नहीं आएगा। मेंटल की चट्टानें बहती हैं, लेकिन इनकी हरकत इतनी सुस्त होती है जैसे नाखून की बढ़ोतरी। जमीन का मेंडल हमारे पैरों के नीचे गहराइयों में है, लेकिन अभी तक किसी ने इसे बराह रास्त नहीं देखा है। हमारे ज़मीन एक तहदार केक की मानिंद है, जिसमें मेंटल सबसे बड़ी तह में से एक है। एक नुक्ता नज़र से देखें तो ज़मीन की परत यानी वो पतली तह जिसे हम अपना घर कहते हैं, ज़मीन के हजम का फीसद बनती है, एक फीसद बनती है। मरकजी हिस्सा जो ज़्यादातर भारी अनासर जैसे आयरन, निकल और पर मुश्तमिल फीसद 15 है सिर्फ है, लेकिन मेंटल ये सबसे बड़ा है और ज़मीन की 68 कुल मास का फीसद और हजम का बड़ा हिस्सा बनता है। ये चट्टान से बना हुआ है, न कि माया मगमा से, जैसा कि आप सोच सकते हैं। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव की वजह से चट्टानें दरअसल बह सकती हैं, अगरचे ये हमारे लिए जामिद महसूस होती हैं, लेकिन जोग्राफियाई वक्त के पैमाने पर जो लाखों साल पर मुहित होते हैं, ये चट्टानें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं। जहन में तस्वुर करें कि मेंटल एक बहुत बड़ी लावा लैंप की मानिंद है। बगैर लावा के वो मवाद जो कोर और मेंटल के दरमियान की सरहद के करीब है, गर्म होकर कम कसीफ हो जाता है और लावा लैंप में बुलबुला बनने की तरह ऊपर उठता है। ये बुलबुला नुमा प्लूम जमीन की परत के निचले किनारे की तरफ सफर करते हैं। वहाँ ये चट्टानें छत के साथ बहती हैं, यहाँ तक कि ये ठंडी हो जाती हैं और फिर दोबारा कोर की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात है, मेंटल की हरकत इंतहाई सुस्त है। हकीकत में इस सफ़र में एक चक्कर मुकम्मल करने में 22 अरब साल लग सकते हैं, जिसमें एक तरफ से कोर्ट तक जाना और फिर वापस आना शामिल है। मेंटल के बारे में अभी बहुत से सवालात हल तलब हैं। इनमें से बहुत से सवालात इस वक्त हल हो सकते हैं अगर हम इसे बराह रास्त हासिल कर सकें। मसलन किसी बोरहोल के ज़रिए मेंटल का एक खालिश टुकड़ा ज़मीन पर लैंडिंग के बराबर होगा। साइंस की नुक्ता नज़र से ये ज़मीन के आगाज़ को समझने के लिए एक राज खोलने वाले कोड की मानिंद होगा। ये मुनफरद नमूना वो खाम मवाद ज़ाहिर करेगा जिससे हमारी ज़मीन बनी थी। मज़ीद ये कि मेंटल की तरकीब का मुताला ज़मीन की तश्कील के राज खोल सकता है और ये समझने में मदद दे सकता है कि हमारी ज़मीन एक पेचीदा सैयारा कैसे बनी। लेकिन साइंसदानों को ये कैसे मालूम है कि मेंटल मौजूद है और इसमें क्या है, बगैर किसी जिस्मानी नमूने को हाथ लगाए? बात यह है कि ज़लज़ले से पैदा होने वाली लहरें यानी सेस्मिक व्यून्स का मुताला करके हम मेंटल की कसाफत, चपचपाहट और खसूसियात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साइंसदान ज़मीन की सतह के नीचे होने वाले अवामिल और फिजिक्स के बारे में इस वक्त जान पाए जब उन्होंने ये नापा कि जब एक बहुत बड़ी बर्फानी चादर पिघलती है तो ज़मीन की परत किसी रफ्तार से वापस अपनी जगह पर आती है। ये वाकई हैरत अंगेज है। मजीद ये कि ज़मीन के मकनातीसी और शक्ली मैदानों को नाप कर साइंसदान ज़मीन के नीचे मौजूद मादनियात और दीगर अशिया की इकसाम के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। साइंसदानों ने मेंटल के कुछ नमूने भी हासिल किए हैं, हालांकि उन्होंने इतनी गहराई तक खुदाई नहीं की। ये कैसे मुमकिन हुआ? असल बात यह है कि हमारे पास मौजूद मेंटल के नमूने खुद अपनी हैरत अंगेज महामत पर निकले हैं। कुछ नमूने आतिशफशानी धमाकों के जरिए बाहर निकले, कुछ ज़मीनी प्लेटों की आपस में टकराने के नतीजे में ऊपर उठे और कुछ समुद्री सिलसिलों के दरमियान से ऊपर आए। लेकिन यहाँ एक मसला है, हमारे मौजूदा मेंटल के नमूने हवा और समुद्री पानी के साथ तामुल के बायस तब्दील हो चुके हैं और वो वैसे नहीं रहे जैसे वो ज़मीन के अंदर गहराई में थे। इसीलिए साइंसदान इस कोशिश में हैं कि इन्हें मेंटल का एक ऐसा टुकड़ा मिल जाए जो बिल्कुल भी मुतासिर ना हुआ हो। अगर हम इसे खोद कर निकाल सकें तो ये ज़मीन के कुछ सबसे गहरे राज खोल सकता है। ज़रा गौर करें, एक खालिश मेंटल के नमूना हमें इसकी कसाफत और ये कि वो गर्मी और ज़लज़ले की लहरों को कैसे मुंतकिल करता है के राज से आगाह कर सकता है। इसे हमारे मौजूदा मफरूज़ों के साथ बराह रास्त मवाजना करना शायद हमारी मेंटल के बारे में सोच को दुरुस्त या फिर यकसल बदल देगा।
جو ایک نہایت دلچسپ امکان ہے۔ اتنے زیادہ حل طلب سوالات اور زمین کے نیچے چھپے پیش قیمتی رازوں کے باوجود ہم ابھی تک اپنی زمین کی گہرائیوں میں کیوں نہیں اتر پائے؟ اس کی وجہ بہت سیدھی ہے۔ کوششیں تو کی گئیں لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں۔ سرد جنگ کے دوران زمین کی گہرائی میں زیادہ سے زیادہ کھدائی کرنے کی بھی ایک زبردست دوڑ تھی، بالکل جیسے خلا کی دوڑ تھی۔ اسی طرح اس وقت گہرائی کی کھوج بھی جدید ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا مظاہرہ تھی۔ سب سے پہلے امریکہ نے گہری کھدائی کی طرف قدم بڑھایا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں کچھ بڑے امریکی سائنسدانوں نے، جو امریکن مسلی نے سوسائٹی کھلاتی تھی، زمین کی مینٹل تک کھدائی کرنے کا پہلا سنجیدہ منصوبہ بنایا۔ ان کا مشن پروجیکٹ موہولی کہلاتا تھا، جس کا نام موہرو ریسرچ ڈسکنیکٹیوٹی پر رکھا گیا تھا، جو زمین کی پرت اور اس کے مینٹل کے درمیان کی حد ہے۔ لیکن یہاں بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ گہرا سوراخ کھودنے کے بجائے امریکی مہم نے ایک شارٹ کٹ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بحیرہ الکاہل کے گوادلوپ جزیرے کے قریب سمندری فرش کے ذریعے کھدائی کا ارادہ کیا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ یہاں زمین کی پرت پتلی ہے، جس سے کھدائی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا کہ وہ پہلے سے سمندر کی تہہ تک پہنچنا ضروری تھا۔ اس کے بعد پرت میں کھدائی شروع کی جا سکتی تھی۔ روسیوں نے 1970 میں روس کے کولا جزیرہ نما پر اس مہم میں شمولیت اختیار کی، جبکہ 1990 میں جرمن کنٹیننٹل ڈیپ ڈرلنگ پروگرام نے بوریا کے نیچے گہری کھدائی کا آغاز کیا، جہاں وہ تقریباً 29,800 فٹ یعنی تقریباً 9,100 میٹر کی گہرائی تک پہنچ گئے۔ ان دنوں عظیم مہمات کو ایک مشترکہ چیلنج کا سامنا تھا۔ انہیں نئی ٹیکنالوجیز بنانی پڑیں، جبکہ منصوبہ پہلے ہی کافی آگے جا چکا تھا۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ چاند کے مشن کے لیے روور بنا رہے ہوں، جبکہ آپ کا راکٹ پہلے ہی لانچ پیڈ پر ایندھن سے بھرا ہوا ہو، جہاں سب کچھ بالکل نئی سطح سے ڈیزائن اور تخلیق کرنا ہوتا ہے۔ 1960 کی دہائی کے اوائل میں جب پروجیکٹ موہول نے سمندری فرش میں کھدائی کا منصوبہ بنایا تو اہم ڈرلنگ ٹیکنالوجیز جیسے ڈائنامک پوزیشننگ، جو ڈرلنگ کے جہاز کو کنویں کے اوپر سے مستحکم رکھتی ہے، اس وقت موجود نہیں تھی۔ لہٰذا انجینئرز کو تخلیقی حل تلاش کرنے پڑے، جیسے پہلے ڈرل شپ نے پروپیلرز کا اضافہ تاکہ وہ بور ہول کے اوپر مستقیم رہے۔ جرمن انجینئرز کو اپنے بور ہولز کو جتنا ممکن ہو عمودی رکھنا ایک اہم چیلنج تھا۔ انہوں نے ایک ایسا حل دریافت کیا جو اب تیل اور گیس کی صنعت میں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک اور بہترین مثال ہے کہ کیسے سائنسی منصوبے غیر متوقع فوائد فراہم کرتے ہیں۔ ان حیرت انگیز کوششوں کے باوجود ان ڈرلنگ مشینوں کو بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں مشکلات کا سامنا تھا، رکاوٹیں آئیں اور زیر زمین انتہائی زیادہ درجہ حرارت سے لڑنا پڑا۔ اخراجات بے قابو ہو سکتے تھے اور سیاسی منظرنامہ اکثر مسائل کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ رکاوٹیں سیاستدانوں کے لیے مزید گہرائی میں جانے اور نئے ریکارڈ قائم کرنے کو مشکل بنا دیتی تھی۔ مثال کے طور پر نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھنے سے 2 سال پہلے امریکی کانگریس نے پروجیکٹ موہول کو بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے منسوخ کرنا پڑا۔ پھر کورا سپر ڈیپ بور ہول کی کہانی بھی ہے۔ موجودہ ریکارڈ ہولز مزید نیچے کیوں نہیں جا سکا؟ 1992 میں کھدائی روک دی گئی جب درجہ حرارت غیر متوقع طور پر 180 ڈگری سیلسیس یا 356 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ گیا۔ یہ شدید گرمی صرف ایک معمولی مسئلہ نہیں تھی، بلکہ اس نے ان کے ڈرلنگ کے آلات کو حدود تک پہنچا دیا۔ مشینری میں خرابی شروع ہو گئی اور ڈرل بٹس انتہائی حالات میں تیزی سے خراب ہونے لگی۔ مزید گہرائی میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ نئے مہنگے آلات کی ضرورت تھی اور سائنسی فوائد بھی کم ہو رہے تھے۔ بجٹ میں اب مزید اضافی کی گنجائش نہیں تھی، خاص طور پر سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 3 سال بعد پورے پلانٹ کو بند کر دیا گیا۔ آج کل یہ جگہ مہم جو سیاحوں کے لیے ایک منزل بن چکی ہے، لیکن جرمن بور ہول کا انجام مختلف ہوا۔ اس کا ساز و سامان ابھی تک قائم ہے اور یہ مقام ایک سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ بڑے ڈرلز رگ کو ایک کرین میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو پیمائش کے آلات نیچے اتارتی ہے۔ امریکہ نے بھی پروجیکٹ موہول کے بعد اپنی ڈرلنگ کی کوششیں مکمل طور پر نہیں روکی۔ اس نے بالآخر 1968 سے 1983 تک چلنے والا ڈیپ سی ڈرلنگ پروجیکٹ شروع کیا۔ یہ بین الاقوامی پروگرام ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس نے ہماری ارضیاتی معلومات کو نمایاں طور پر آگے بڑھایا اور براعظم بہاؤ اور سمندری فرش کے پھیلاؤ کے اہم شواہد فراہم کیے۔ یہ دریافتیں پلیٹ ٹیکٹونکس کے نظریے کو ثابت کرنے میں اہم تھیں اور مستقبل کے سمندری ڈرلنگ کے منصوبوں کی بنیاد پر بنی، اور اب کئی سالوں بعد چین نے یہ مشن اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اپنی کامیابی کے عزم کا اشارہ کیا ہے۔
دو انتہائی گہرے سوراخوں کا کام کا آغاز کر کے وہ مغربی دنیا کو اپنی تیاری کا پیغام دے رہا ہے۔ چین اپنے مضبوط مالی وسائل اور نسبتاً مختصر منصوبے کی مدت تقریباً 15 ماہ کے ساتھ نمایاں ہے۔ وہ کامیابی کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ممکنہ طور پر نئے ریکارڈ قائم کر سکتے ہیں اگر وہ ان دو سوراخوں کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کیا وہ اگلا قدم اٹھا کر زمین کی پرت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے؟ فی الحال ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ان دو سوراخوں کے ساتھ کیسے آگے بڑھتے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ سیاسی مقاصد بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ڈرلنگ کے منصوبے بنیادی طور پر ہماری زمین کو زیادہ گہرے درجے پر سمجھنے کے لیے ہیں۔ ہر نئی تہ جو ہم دریافت کرتے ہیں ہماری اجتماعی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں۔ بور ہولز کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ گہرائی میں کھدائی کرنا صرف سوراخ کھودنے کا نام نہیں ہے، یہ ہماری نہ ختم ہونے والی جستجو کی تسکین ہے کہ ہم نامعلوم کو جان سکیں، وہ دیکھیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور وہاں جائیں جہاں پہلے کبھی کوئی نہیں گیا۔ اس نے تھمکنے والی کوشش میں ہم اکثر اپنے سب سے بڑے چیلنجز کے غیر متوقع حل دریافت کر لیتے ہیں۔ ایک ایسی ہی ممکنہ دریافت ایک طاقتور اور ناقابل استعمال صاف توانائی کا ذریعہ ہے۔ یہ توانائی آسمانوں سے نہیں بلکہ زمین کی گہرائیوں سے آتی ہے۔ اسے سپر کرٹیکل جیو تھرمل انرجی کہا جاتا ہے۔ زمین کی سطح کے نیچے 20 کلومیٹر تک دفن یہ ایک بہت بڑی قدرتی بیٹری ہے۔ یہ توانائی کا ذریعہ فوسل فیولز جتنا طاقتور ہے اور شمسی ہوا یا پانی کی توانائی جتنا صاف ہے، اور اس کا زمین پر کم اثر ہوتا ہے۔ یہ جنگلات کے تحفظ اور جنگلی حیات کی حفاظت جیسے فوائد پیش کرتا ہے۔ اگر ہم عالمی سطح پر سپر کرٹیکل جیو تھرمل توانائی تک رسائی حاصل کر لیں تو یہ اربوں لوگوں کو توانائی کی کمی سے نکال سکتی ہے، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے، اور لاکھوں ملازمین کو ملازمتیں پیدا کر سکتی ہیں۔ اب ہمیں صرف اس انجینئرنگ چیلنج کو حل کرنا ہے کہ ہم اتنی بڑی گہرائی تک کیسے کھدائی کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ سب دلچسپ لگا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔